تو یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم اعتکاف کرتے ہیں. اب وہ جو اعتکاف ہے نا وہ دو طرح کا ہے. ایک کبھی کبھی اعتکاف ہوتا ہے منت کا. منت کہتے ہیں کہ وہ یا اللہ میرا یہ کام پورا فرما دے، میں اعتکاف کروں گا. اور لوگ پہلے حضور کے آنے سے پہلے بھی اعتکاف کرتے تھے، مگر وہ وہی اعتکاف تھا جو میں نے آپ کو بتایا. منت کا اعتکاف ہے، وہ ایک دن کا ہو سکتا ہے، 2 دن کا ہو سکتا ہے، 1 رات کا ہو سکتا ہے. وہ شورٹ اعتکاف ہے. اور ایک وہ منت کا، اور اگر وہ کہہ دیا کہ یا اللہ میں اعتکاف کروں گا تو اس کا کرنا واجب ہے. اور دوسرا اعتکاف ہے رمضان میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا. اس کو کہتے ہیں سنت اعتکاف، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف فرمایا، آپ کے صحابہ نے بھی یہ اعتکاف فرمایا، اور آج ہم بھی وہ اعتکاف کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ہمت اور توفیق دیتا ہے. تو وہاں پر یہ سنت ہے. اب جب ہم وہ 10 دن والا سنت ہو گیا، اب انہی دنوں میں ایک نفلی اعتکاف ہے. اور نفلی اعتکاف کیا ہے؟ 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، جتنا ہو سکے وہ اعتکاف. اور اعتکاف سے ملتا کیا ہے؟ اعتکاف سے ملتا یہ ہے کہ کئی دفعہ بندے ایسے ہوتے ہیں، فقیر ایسے ہوتے ہیں، ان کو کسی سخی کے اوپر اتنا یقین ہوتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں نے لے کر ہی جانا ہے. وہ کہتا ہے میں اٹھوں گا نہیں. اب اس اعتکاف کو اعتکاف اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پر بندہ بیٹھ جاتا ہے اور 1 to 1 کنیکشن ہوتا ہے، اور اللہ کے حضور عرض کرتا ہے بس یا اللہ میں نے لے کے ہی جانا ہے. اب لے کے کیا جانا ہے یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ مسئلہ ہے. پچھلے دنوں میں ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بات چل رہی تھی کہ کیا مانگنا اللہ سے کیا ہے. ایک بزرگ تھے تو انہوں نے کہا بہت سی اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہ مانگا کریں. کیوں؟ اگر بہت سی دعائیں مانگے نا دنیا کے لیے تو وہ اللہ دے دیتا ہے. اچھا اس میں کیا غلط بات ہے کہ دعا دے اور اللہ دے دے تو الحمدللہ، کیوں نہ دعا مانگے. اب جب انہوں نے یہ کہا نا کہ بہت سی دعائیں نہ مانگا کریں کیونکہ اللہ دے دیتا ہے، تو صوفیوں کی لینگویج بڑی اور طرح کی ہوتی ہے. جو صوفی جب بات کرتے ہیں نا تو وہ اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. بس دنیا میں ان کی لینگویج کو نہیں سمجھا گیا. لوگوں نے کہا حضور یہ کیوں کہ مانگا کیوں نہ کریں اور مل جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا جب تم اللہ سے یہ مانگو کہ مجھے MP بنا دے، پاکستان کی طرف دھیان نہیں کرنا، یا مجھے صدر بنا دے، DC بنا دے، کچھ بھی عام یا اتنا مال و دولت عطا فرما دے، تو جب اللہ تعالیٰ کے حضور مانگا جائے نا تو وہ اللہ دے دیتا ہے، مگر دینے کے ساتھ وہ ایک پیکج میں آتا ہے، اس کے حقوق بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پیکج تو مل جاتا ہے، عہدہ بھی مل جاتا ہے، مگر وہ اس پیکج کے جو حقوق اور رائٹس ہیں نا اس کو وہ پورا نہیں کرتا. تو وہ کہتے تھے پہلے سوچا کریں کہ وہ مانگیں کہ جو پیکج میں آئے اور تم پرپیئر ہو اس کے لیے کہ جب وہ پیکج میں آئے تو جو اس کے حقوق ہیں نا ان کو تم نے پورا کرنا ہے. ایک منسٹر بیٹھتا ہے چیئر کے اوپر، اس نے کبھی دعا مانگی ہوتی ہے. یہ منسٹر دعائیں بہت مانگتے ہیں پر صرف الیکشن کے دنوں میں. تو وہ کہتے ہیں آپ نے بھی الیکشن لڑا، آپ نے کیا تھا، آپ کو تو مولانا رومی کے دربار پر جا کے دعا مانگی چلنا. اچھا تو وہ منسٹر جو ہے وہ دعا مانگی. منسٹر ہونے کے لیے دعا کرنا کوئی بری بات نہیں. کیوں؟ اس نے شاید یاسین نے آپ کو بتایا تھا، سورہ یاسین کے اندر جب دیکھا نا یوسف علیہ السلام نے کہ وہ بادشاہ ذرا مائل ہے اور وہ خوش ہے، تو انہوں نے فوراً کہا کالا جل جانا خزائن الارض، یہ جو ٹریجری ہے نا زمین کی اور زراعت، اس کا منسٹر مجھے بنا دے اور پھر دیکھنا کہ میں 14 سال اس ملک کو چلا کر تمہیں دکھاتا ہوں. تو یعنی وہ غلط نہیں ہوتا وزارت کی MP کی دعا مانگنا، کوئی یہ کہہ رہی کہ دنیا نا میں اس کے بہت سپورٹ کروں، مگر جب وہ مل جائے تو اس کے حقوق. اچھا یہ صرف وزارت کی بات نہیں، یہ بات ہے میری بھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے حافظ قرآن بنایا، کچھ تھوڑا بہت اپنے کرم سے نالج بنایا. یاسین کو شہد دیا، حافظ الطاف صاحب کو. اگر اس دنیا میں آئیں تو وہ قرآن کا علم ملنے کے بعد وہ صرف قرآن کا علم نہیں ملا بیٹے، اس کے ساتھ ایک پیکج ملا، اور وہ جو ذمہ داریاں اور پیکج اور صبر اور تحمل اور برداشت کرنا یہ اس پیکج کے اندر آتا ہے. تو جہاں بھی ہو تو وہ پیکج آتا ہے. آپ لوگ کوشش کریں کہ کوئی 1 دن اعتکاف، کوئی 2-4 دن اعتکاف، لیکن جب آپ اعتکاف پر بیٹھیں تو ٹرائی کریں کہ کم از کم، اب ہم فون کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، ہمارے سارے کام اسی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بھی کہنا وہ ناجائز ہے. پچھلے زمانے میں لوگ اسی طرح اعتکاف کرتے تھے کہ وہ اعتکاف آپ میں کرتے، ہمارے فقہاء نے اس کو منع لکھا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک کونے میں وہ لگا لیتے گاؤں کے اندر. ہمارے گاؤں میں جو اعتکاف کرتا تھا بندہ، اللہ اس پر بہت رحمت نازل فرمائے، اس کا نام مردین تھا اور میرا استاد بھی تھا. تو وہ مسجد کے اندر ایک کونے میں بیٹھتا اور وہ نکلتا باہر اس وقت ہے جب کوئی بندہ باہر نہ ہوتا، یعنی جتنی بھی پردے دار حقوق رہنا اس سے بھی زیادہ وہ پردے میں رہتا.
اچھا ہمارے کو کھانے سے منع کیا کہ یہ کوئی کام نہیں ہے، لیکن ان کے خیال میں یہ تھا. اللہ تعالیٰ نے تو آپ لوگ جو ہے جوان بھی. ہاں ایک آخری بات وہ رہ گئی کہ جو بچیاں ہیں وہ اپنے گھر میں نفلی اعتکاف بھی بیٹھ سکتی ہیں اور سنت کا اعتکاف بھی بیٹھ سکتی ہیں، جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں. نماز روم جو ہوتا ہے، پریئر روم جو ہوتا ہے ہمارے احناف کے نزدیک ہے، اس کے لیے وہیں اس کا اعتکاف ہو سکتا ہے. اور اگر کہیں مساجد میں ایسا انتظام ہو ایک گروپ کی صورت میں ہو تو شاید ماڈرن علماء مفتی اس کی بھی اجازت دے دے، لیکن اپنے گھر میں. اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اسے قبول فرمائے.